السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، برادران اسلام، صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر خطاب کروں گا، میرا موضوع ہے انسانی زندگی میں صبر و شکر کی اہمیت۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبر و شکر کہتے کسے ہیں۔ مصائب و آلام اور مفلسی پر صبر کر کے خواہشات نفس کو عقل پر فوقیت نہ دینے کے ساتھ ساتھ شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا اور مسرت و مالداری کے عالم میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا صبر و شکر کہلاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں سعادت مندی، خوش بختی سے مالا مال ہو کر گزر بسر کرنے والے انسان کے سانسوں کا سلسلہ جب تک جاری وساری رہتا ہے، جب تک جاری وساری ہے، اسے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی طبیعت حال کا تقاضا ہے، اور یہ دنیا کی طبیعت حال کا تقاضا ہے۔ ابن آدم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو دکھ درد سے دوچار نہ ہوتا ہو اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار نہ ہوتا ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شاکرین کی تعداد بہت ہی تھوڑی اور چند لوگوں کی بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم اور تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ لوگ بھی تھوڑے ہیں۔ یہ سورہ صاد کی آیت تھی، اس میں عمل صالح سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں عمل صالح سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا۔ شکر گزار بندے بھی تھوڑے ہیں اور صبر کرنے والے بندے بھی، عمل صالح کرنے والے بندے بھی تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ابلیس نے براہ راست اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو مہلت دے بھی دی، تو ابلیس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو اپنے بندوں میں بہتوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی شکر گزاری ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا کہ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اے میرے حبیب اللہ ہی کی عبادت کریے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین، سورہ اعراف کے اندر شکر گزار، سورہ اعراف کی آیت میں شکر گزار سے مراد مفسرین کرام کے نزدیک موحدین ہے، یعنی موحد اس راستے پر اپنی خواہشات نفس کا مجاہدہ کرتا ہے اور مصیبت و شدت کو برداشت کرتا ہے۔ یعنی اگر صبر کا مادہ نہ پایا جائے تو یہ کام انجام ہی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور جس ذات نے ہمیں اتنی اپنی انگنت، اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ، بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس ذات اقدس کی شکر گزاری کرنے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ صبر و شکر کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ناشکرا آدمی مصائب و آلام کو گنتا رہتا ہے اور مصائب و آلام کو گنتا رہتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مصیبت کے وقت بھی صبر و شکر میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ نہ چھوٹنے پائے، اور صبر و شکر ادا کیا جائے، صبر و شکر ادا کرتا رہے انسان۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ مصیبت بھی اپنے پہلو میں نعمت چھپائے ہوتی ہے۔ نعمت کیسے چھپائے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو مصیبت اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ ایک تو یہ ہمارے کرتوت پر آئی ہے، ہمارے کیے کرائے پر آئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مصیبت بھیجی ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بھیانک شکل میں اللہ رب العالمین مصیبت بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے ہمیں صبر کا حوصلہ دے رکھا ہے، شکر گزاری کا حوصلہ دے رکھا ہے، صبر کا حوصلہ دے رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین اس لیے ہمیں صبر و شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں صبر و شکر ادا کرنے والا اور اسی طرح سے لوگوں کو تلقین کرنے والا بنا، اور ہمیں اپنے صابر اور شاکر بندوں میں داخل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔